بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم پی ایم ایس والے فیز میں داخل ہو چکے ہیں اور آگے کہا یہ جا رہا ہے کہ 3 منتھس ہیں ابھی ہمارے پاس. اور اگر 3 منتھس کو دیکھا جائے اور اپنی حالت کو دیکھا جائے کہ 2-3 دفعہ اتنا سلیبس پڑھ چکے ہیں، کیا وہ کیوروسٹی نہیں ہے اور وہ تھرل ہی نہیں فیل ہوتی پڑھتے ہوئے؟ تو اس کا مجھے نا ایک حل یہ نظر آیا کہ خود کو ایک چیلنج دیا جائے، اور آپ لوگ یہ خود پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جن کو بھی جو اس والے فیز سے گزر رہے ہیں، کہ نا بڑی تیزی کے ساتھ نا ہم نے اسکیم تھرو کرنا ہے اپنا سلیبس. اور اس میں یہ چیز کرنی ہے کہ ایک نا رف سا میں نے یہ بنایا کہ آپ نے لے لینی ہے، ایک آپشنل لے لینا ہے، ایک کمپلسری لے لینا ہے، سب کے آپ نے لسٹ بنا لینی ہے جتنے بھی مین ٹاپکس ہیں. اور ہر روز کی کوشش کرنی ہے کہ جلدی سے نا گو تھرو ہونا ہے ایک ٹاپک سے. اس طرح کیا ہوگا کہ 10 دن میں ہم 20 ٹاپکس کور کر لیں گے. اور رائٹنگ پریکٹس کے لیے یہ کریں گے کہ جو 2 ٹاپک دن میں کیا نا، رات کو یا شام کو کسی بھی ٹائم بیٹھ کے اس کو ہم نے رف پوائنٹس لکھ لینے ہیں، ایک آؤٹ لائن بنا لینی ہے کہ ہم نے اس میں یہ چیز پڑھی تھی، یہ یاد رہے گی، اور دوبارہ اس کو ریوائز کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پورے پوائنٹس نہیں یاد آ رہے. اور اس میں ایک آسان طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم نے اب وہی بک سے ہی کرنا ہے، ہم نیٹ سے بھی پوائنٹس نکالیں گے، ہم چیٹ جی پی ٹی سے بھی ہیلپ لیں گے، اور بس ہم نے سلیبس کو کسی نہ کسی طرح کور کر لینا ہے. اور اگزامپل اس کی لے لیں کہ چلے پولیٹیکل سائنس ہے اور پاک اسٹڈیز ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ آبویسلی کچھ ٹاپکس لازماً اوور لیپ کریں گے، اور ہمیں اس کا فائدہ ہو جائے گا ان دونوں چیزوں کو ساتھ رکھنے کا. ایک ساتھ ہمیں تسلی ہو جائے گی کہ ایٹ لیسٹ ہم نے 20 ٹاپکس کر کے ایک حد تک اپنی تیاری کور کر لی ہے. اب اس میں یہ بات ہے کہ آؤٹ لائن جتنی چھوٹی نظر آ رہی ہوتی ہے نا، ایکچولی اتنی ہوتی نہیں. ہر مین ٹاپک میں کافی سارے سب ٹاپکس ہوتے ہیں. فلاسفی میں تو خیر بہت زیادہ بن جاتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ٹرائی تو کریں نا. فلاسفی میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ فلاسفرز ہیں جن کے بہت چھوٹا سا کنٹینٹ ہے، اتنا زیادہ ہے ہی نہیں. ایرسٹوٹل اور پلیٹو کا تو ہے، لینتھی ہے، وہ بنتا ہے، لیکن جو باقی ہے نا آگے ہیگل اور کانٹ وغیرہ، وہ بس وہی ایک ٹاپک ہے جو پیپر میں آ رہا ہے، جس طرح سے پوچھا جا رہا ہے. تو اتنا کوئی لینتھی سلیبس نہیں ہے کہ ہو نہ سکے. اور اگر ہم نے اس طرح یہ والا طریقہ کیا نا، ایک لسٹ نکال کے اپنے سامنے ایک ویژولائز کر لو کہ یہ چیزیں ہیں، تو مطلب وہ لسٹ کہیں لگا لو دیوار پہ کہ یہ ٹاپکس میں نے کرنے ہیں، اور جتنا اس کو کمپیکٹ بناؤ گے، چھوٹا بناؤ گے، اتنا آپ کو تسلی ہوگی کہ یہ کور ہو سکتا ہے. اور نا ساتھ میں جی کے کی پریکٹس لازمی کرنی ہے. اور پریکٹس کیسے کرنی ہے کہ ڈیلی کی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ 100 ہو جائے. میرے جیسے بندے کے پاس خیر اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میرے لیے تو 50 بھی ہو جائے تو بہت ایک بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. تو جتنا ہو سکتا ہے نا، جس بھی پیس پہ آپ چلیں، آئی نو کہ ایک بہت آئیڈیلسٹک قسم کا میں نے بنایا ہے، لیکن رفلی بھی اگر آپ یعنی تیزی سے بھی اس سے اسکیم تھرو کر جاؤ نا، تو ایک ذہن پہ نا ایک نقشہ بن جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں. اور اسی وقت اندازہ ہوتا ہے آپ کو کہ کون سے ٹاپکس آپ کو بہت ایزی لگتے ہیں، جو دیکھتے ہی آپ کہتے ہو کہ ہاں یہ تو آج میں آرام سے کر لوں گا. اور کچھ ٹاپکس ہیں جن پہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تو اس کا مٹیریل ہی نہیں ہے، تو اس کا بڑی جلدی سے ہم نے مٹیریل اکٹھا کرنا ہے. اور مٹیریل بھی ویسے نہیں کہ جی کسی سے آرٹیکل مانگ لیا، کسی کے نوٹس لے لیا، وہ نوٹ سمجھ نہیں آ رہے. ہمیں جتنا جتنا سمجھ آتا ہے ہم نے خود سرچ کر کے وہ بنا لینے. اور اس سلسلے میں اگر بالکل بھی دل نہیں کر رہا پڑھنے کا، تو یوٹیوب کے لیکچرز بہت اچھے ہوتے ہیں. وہ کوئی بھی 1 یا 2 لیکچر آپ سن لو تو وہ سننے سے بھی یاد رہ جاتی ہیں. تو یہ ہوگا کہ اس طرح نا 40 ڈیز میں ہمارا سلیبس میکسیمم کور ہو چکا ہوگا، اور اچھے طریقے سے. یہ بھی نہیں کہ ہم نے کوئی اس کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کی ہے کہ کچھ ہم نے مس کر دیا. ہم گو تھرو اگر سلیبس وائز چلیں گے نا تو چیزیں ہماری نہیں رہیں گی. آبویسلی ہم نے ساتھ ساتھ کویسچنس بھی نکالنے ہیں، اور یہ نا ان لوگوں کو زیادہ فائدے مند ہے جنہوں نے اسکریچ سے تیاری نہیں کری، جنہوں نے ریوائز کرنا ہے، اور جو لوگ تھکے پڑے ہیں. سی ایس ایس کے پیپر دے کے بھی جو لوگ تھک چکے ہیں نا، اور اب وہ مطلب سوچ رہے ہیں کہ اب پی ایم ایس کا کیسے تیار کریں، دل بالکل نہیں کر رہا اور اتنی انرجی ہے ہی نہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنے آپ کو نا اس طرح کا ایک اسٹرکٹ چیلنج دے کے تو انرجی آپ کی خود بخود آپ اس موڈ میں آ جاتے ہو جس میں آپ ورک کرنا شروع کر دیتے ہو. سو انشاءاللہ میری یہ کوشش ہوگی کہ میں 10 ڈیز کے بعد آپ کو ایک اوور ویو دوں کہ
مجھے فائدہ ہوا بھی ہے اس سے کہ نہیں، اور میں نے کتنا کور کر لیا ہے، اینڈ یو آلسو ٹیل می کہ کس طرح آپ کا جا رہا ہے اور اس سے آپ کو کوئی بینیفٹ ہوا ہے یا نہیں. مجھے یہی لگتا ہے کہ مجھے جب اسٹریس زیادہ ہوتا ہے، میرے اوپر کام کا برڈن زیادہ ہوتا ہے، میں اچھا پرفارم کرتی ہوں بجائے اس کے کہ جب میں ریلیکس ہوتی ہوں نا، بالکل ریلیکس ہو کے، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر انسان ایک ٹاپک کو لے کے 3 دن بیٹھا رہتا ہے کہ اس کو بڑا ہی پرفیکٹ کر کے میں نے کرنا ہے اور کسی طرح سے اس میں کمی نہ رہ جائے، اور باقی کے جتنے بھی ٹاپکس آگے ہوتے ہیں اس کو پھر وہ بری طرح سے ہی کرتا ہے. جب پیپر آ جاتے ہیں نا تو پھر وہ جلدی جلدی، تو جس طرح ہم پیپر میں جلدی جلدی کور کرتے ہیں، ہم کیوں نہ پیپر سے پہلے جلدی جلدی کور کر لیں، اور پیپرز کے قریب آنے پہ انشاءاللہ ہم ریلیکس ہوں گے، کیونکہ ہمیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہمارے ویک ایریاز کون سے ہیں اور کون سے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں سوچنا بھی نہیں پڑتا اور ہم لکھ لیتے ہیں. اور جو رائٹنگ پریکٹس ہے نا، اس کی وہ آؤٹ لائنس ہم نے بیٹھ کے آرام سے کر لینی ہے، تو ہماری رائٹنگ پریکٹس بھی ہوتی جائے گی. اور 3 آپشنل ختم ہوئے، 3 کمپلسری ختم ہوئے. جو تھرڈ کمپلسری ہیں، ایک تو میرے ذہن میں ہے پاک اسٹڈیز، ایک ہے اسلامیات، اور ایک ہے انگلش ووکیبلری. اس میں وہ جو گرامر اور وہ جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ اور باقی چیزیں ہیں نا، کریکشن وغیرہ والی، وہ ہم کریں گے. اور جو آخری 10 ڈیز ہوں گے ہمارے اس میں ہم ایسیز کی آؤٹ لائن بنائیں گے اور اس چیز کو کریں گے اچھی طرح. اردو کی جو تیاری ہے، جن کو تو اردو مشکل لگتی ہے پھر وہ انگلش کی جگہ اردو کا کر لیں، اور جن کو اردو لگتا ہے کہ اس کو جو ہے اتنا ٹائم نہ بھی دیں تو ہو جائے گا اردو کا. مجھے یہ لگتا ہے کہ انگلش کا کر کر کے نا اتنے عرصے میں اردو کی ووکیبلری بھی اسکپ ہو رہی ہوتی ہے. سمپل سا ورڈ نہیں ذہن میں آ رہا ہوتا، اس کی انگلش ذہن میں آ رہی ہوتی ہے، اردو بھولی ہوتی ہے. اب تو اس کی بھی پریکٹس کرنی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کبھی زود کی جگہ زوئیں لکھ دی ہے، اور کافی غلطی ہوتی ہے اس چیز میں نا، جہاں پہ سواد آنا ہے وہاں پہ سین لگا رہے ہوتے ہیں بے اختیار ہو کے. یاد ہی سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کرنا ہے. تو اس لیے اس کی بھی تھوڑی سی پریکٹس تو لازمی بنتی ہے. اور باقی انشاءاللہ آئی ول لیٹ یو نو اباؤٹ آفٹر 10 days کہ کیسا جا رہا ہے سارا. اور ڈو ٹیل می اگر آپ کو اس سے کوئی بینیفٹ ہوا ہے. السلام علیکم.